سوال یہ ہے کہ اگر جماعت کھڑی ہو اور امام رکوع میں ہو تو پیچھے سے آنے والے شخص کے لیے کتنی دیر تک قیام کرنا فرض ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب جماعت ہو رہی ہو اور امام صاحب رکوع میں ہو تو نئے آنے والے شخص کے لیے سنت طریقہ نماز کے اندر شامل ہونا کہ یہ ہے کہ وہ شخص کھڑے ہو کر تکبیر کہے اور تکبیر کہہ کر نماز کو شروع کرے، اور چاہے ایک لمحے کے لیے وہ ہاتھوں کو باندھے اور پھر دوسری تکبیر کہہ کر وہ امام کے پیچھے رکوع میں چلا جائے، تو یہ اصل میں سنت طریقہ نماز کے اندر شامل ہونے کا۔ لیکن اگر وہ نوارد یہ محسوس کرتا ہے کہ میں اگر زیادہ دیر تک رکوں گا، یعنی تکبیر کہہ کے ہاتھ باندھوں گا اور پھر رکوع میں جاؤں گا، تو اتنی دیر میں امام صاحب اوپر کھڑے ہو جائیں گے تو میرا رکوع جو ہے وہ رہ جائے گا، تو پھر اتنا ہی ہے کہ وہ آتے ہی بس تکبیر کہے اور اسی طرح ہی اگر وہ رکعت کے اندر چلا جائے گا، رکوع کے اندر شامل ہو جائے گا، تو وہ شخص رکعت کو پانے والا بن جائے گا۔ علمی اور مسائل شریعہ پر مشتمل ویڈیوز اور خطابات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل پرو مظہر فرید کو سبسکرائب کریں۔ وہ رکعت اس کو حاصل ہو جائے گی اور اس کے لیے پھر اتنا ہی کافی جتنا اس نے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے مطلب ہے کھڑا ہوا تھا، قیام کیا تھا، تو اتنا قیام اس بندے کے لیے کافی ہو جائے گا اور اس کا فرض پورا ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی یہ عوام الناس کے اندر پایا جاتا ہے، بعض کا کئی بار دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ لوگ آتے ہیں اور امام صاحب سجدے میں ہوتے ہیں تو وہ سجدے میں شامل ہو کے سمجھتے ہیں کہ ہم رکعت میں شامل ہو گئے، تو ایسا نہیں ہے۔ رکعت میں شامل بندہ اس وقت ہو سکتا ہے جب بندہ امام کے ساتھ رکوع میں چاہے تسبیحات نہ بھی پڑھی گئی ہوں، ایک لمحے کے لیے وہ امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جائے، جھک جائے، ایک سیکنڈ کا جھکنا پایا گیا امام صاحب کے تکبیر کہنے سے پہلے، ان اوپر اٹھنے سے پہلے، تو اس بندے کی رکعت ہو جائے گی اور وہ رکوع کو بھی پا لے گا اور اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ جھکا ہے، چاہے کسی بھی صورتحال میں آ کے ہاتھ باندھے ہیں اس نے دوبارہ یا نہیں باندھے، سیدھا تکبیر کہہ کے وہ جھکا ہے اور اس کے جھکنے کے دوران امام صاحب تکبیر کہہ کے اوپر اٹھنے لگ گئے ہیں، اوپر آنے لگ گئے ہیں، تو پھر اس شخص کی رکعت نہیں ہوگی اور اس کو وہ رکعت دوبارہ پڑے گی۔ اگرچہ اس کو ثواب ملے گا، جو سجدے اس نے امام کے ساتھ کیے ہوں گے، وہ نیک عمل کر رہا ہے تو اس کا اجر ملے گا، لیکن اس کی رکعت اس کو وہ دوبارہ ادا کرنی پڑے گی جب امام صاحب جو ہے وہ سلام پھیریں گے۔ تو یہ سنت طریقہ ہے، اس انداز کے ساتھ انسان جو ہے وہ شامل ہو، کیونکہ در المختار اور حاشیہ ابن عابدین کے اندر بھی اسی طرح ہی ہے، اور تحتوی علی مراکل الفراش شرح نور الایضاح کے اندر بھی اسی طرح ہی یہ مسئلہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا رکوع کے اندر شامل ہونا چاہے ایک سیکنڈ کے لیے ہو، وہ ضروری ہوتا ہے۔